अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, दुनिया दिलचस्प से दिलचस्प होती जा रही है और ट्रंप के सदर बनने के बाद हालात किस तरफ जाते हैं कोई कुछ नहीं कह सकता। आज हम डिसाइफर में कुछ अहम मौज़ूआत आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें शामिल होंगे ट्रंप का ग्रीनलैंड को ताकत के जरिए लेने की धमकी, भारत का अफगानिस्तान की हुकूमत से बढ़ता हुआ मेलजोल और इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनाने का ऐलान, अरब दुनिया का गुस्से का इजहार। क्या ग्रेटर इसराइल मुमकिन है और अगर है तो इसके असरात क्या हैं? लेट्स डिसाइफर दिस। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बासित साहब, ये क्या ग्रीनलैंड की रट लगा रखी है, एक गर्दान है जो अलाप रहे हैं ट्रंप साहब। अगर अमेरिका ये ग्रीनलैंड का एरिया ले भी लेता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है बाकी दुनिया पर? हाँ, ये एक ट्रंप साहब ने गुज़श्ता मंगल के रोज़ एक प्रेसर था उनका और बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही हैं जिसने तमाम दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है, क्योंकि उनकी बातों से ये लगता है कि ये जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर सो कॉल्ड बना था, हालांकि ऑर्डर तो कभी था ही नहीं दुनिया में, हमेशा एनार्की रहती है, तो वो ऑर्डर मज़ीद डिसऑर्डर में बदलने वाला है। और जो ये लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थी, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यूएन चार्टर को अगर आप उठा के देख लीजिए, तमाम बातें जो उसमें कही गई थी, वो अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसको लगता है कि अब इन चीज़ों का कोई ख्याल नहीं है और वो हर चीज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं। जहाँ उन्होंने पनामा कनाल को लेने की बात की कि जी ये जो नहर है ये भी हमारी है और इसको हमने बज़ोर शमशीर लेना है, वहाँ कनाडा को भी धमकी दे दी कि जी आपने क्या करना है, अलग रहकर हमारी एक 51st स्टेट ही बन जाइए। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में काफ़ी सीरियस उन्होंने बात की है। और जो ट्रंप साहब का कहना था, क्योंकि ट्रंप जो पहली दफ़े आए थे ना 2019 में, उन्होंने ये आइडिया पेश किया था कि ग्रीनलैंड को जो है वो हिस्सा होना चाहिए अमेरिका का। और इससे पहले भी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन एक पहले भी सदर थे, शायद ट्रूमन थे, आई बिलीव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने भी ये आइडिया पेश किया था कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। सही। उसकी एक दो तीन वजूहात हैं जिसकी बिना पे ट्रंप साहब इंटरेस्टेड हैं इसमें, ख़ास तौर पर अब ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। 2019 में तो उन्होंने कहा था कि जी हम डेनमार्क से कहते हैं, क्योंकि डेनमार्क का हिस्सा है इस वक्त ग्रीनलैंड, तो ये जो ग्रीनलैंड का हिस्सा है ये हमें, जो जजीरा है, आइलैंड जो है, ये हमें बेच दे। और उस वक्त शायद उन्होंने उसकी कीमत लगाई थी $100 मिलियन। तो डेनमार्क ने कहा कि जी ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, ये एक हमारा रीजन है बट ऑटोनोमस रीजन है, क्योंकि 2009 में शायद इनको ऑटोनॉमी दे दी गई थी। ये पिछले कई सेंचुरियों से, सदियों से डेनमार्क, पहले नॉर्वे डेनमार्क का हिस्सा था, फिर डेनमार्क का हिस्सा हो गया, तो फिर ये डेनमार्क ने इसको अपनी कॉलोनी बना दिया, फिर इसको अपना हिस्सा बना दिया, फिर 2009 में इसको ऑटोनॉमी दे दी और फिर साथ ये भी इख्तियार दिया कि अगर ग्रीनलैंड अलग हिस्सा बनना चाहता है, अलग मुल्क बनना चाहता है, तो रेफरेंडम के ज़रिए वो भी हो सकता है। तो ग्रीनलैंड अब कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे, हालांकि इनकी आबादी अगर आप देखिए तो 55-56 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। 70 to 80% जो इलाका है वो सारा बर्फ़ में है और वो इनहॉस्पिटेबल है, वहाँ रहने के काबिल नहीं। राइट। और आबादी, जिस तरह मैंने पहले कहा, 55 से 56 हज़ार। व्हाट्स हिज इंटरेस्ट? अच्छा, हिज इंटरेस्ट है कि ये जो है जो नॉर्थ यूरोप, अमेरिका है और यूरोप है, ये आर्टिक सी वगैरह शॉर्टेस्ट रूट है नॉर्थ अमेरिका को और यूरोप को मिलाने का। अगर आप देखिए तो जो नूक, जो ग्रीनलैंड का कैपिटल है, वो और न्यूयॉर्क का डिस्टेंस तकरीबन कम है एज़ कम्पेयर टू नूक और डेनमार्क का जो कैपिटल है कोपेनहेगन। वो तकरीबन आप कह सकती हैं 3600 किलोमीटर का फासला है नूक और कोपेनहेगन में, और न्यूयॉर्क और नूक का जो फासला है वो 3000 किलोमीटर के करीब है। तो अमेरिका का जो दो तीन इंटरेस्ट हैं, एक तो देखिए ये सारा जो
ادھر سے کافی گیٹ وے ہے آپ کہہ سکتی ہیں جو رشیا کی سب مرینز وغیرہ جاتی ہیں اور پھر چونکہ برف پگھل رہی ہے تو نیویگیشن کی فیسلٹی اور اپرچونٹیز نکل رہی ہیں. ایک تو امریکہ نے یہاں پہ اپنا ایک ملٹری بیس بنایا ہوا ہے جس میں تقریباً 200-300 US ٹروپس وہاں پہ موجود رہتے ہیں اور یہاں سے وہ ان کی جو فیسلٹی ہے بنیادی طور پہ وہ بیلسٹک میزائل ریڈار وارننگ سسٹم یہاں پہ انہوں نے لگا رکھا ہے. مثال کے طور پر کوئی بیلسٹک رشیا کی طرف سے میزائل فائر ہوتا ہے رشیا ہے. پھر چائنا چونکہ چائنا نے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کافی ادھر تیز کر دی ہیں آرٹک کے ایریے میں اور رشیا نے بھی ایکسپلوریشن کا کام شروع کر دیے ہیں. چین نے بھی کر دیا. ان کی ایکسیس ہو گئی ہے نا تو اب امریکہ کو خطرہ لاحق ہوا ہے کیونکہ یہ اس طرف سے بھی میں کا شارٹسٹ روٹ ہے نارتھ امریکہ اور یورپ کو ملانے کا. ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں امریکہ ان تمام ایکٹیویٹیز کو جو اس ایریے میں ہو رہی ہیں اٹلانٹک اور آرٹک اوشنز کے درمیان جو کچھ معاملات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو یہ گرین لینڈ جو ہے یہ بڑا نیچرل ریسورسز سے بھرا پڑا ہے. مطلب آپ یوں سمجھیے کہ 35 میں سے 35 جو بہت کرٹیکل منرلز ہیں آگے آنے والی سالوں میں جو بڑا امپورٹنٹ اہم کردار ادا کریں گے دنیا کی ڈیولپمنٹ میں 35 میں سے 25 یہاں پہ موجود ہیں اور میسو انارمس ریسورسز. تو اب سب کو اس میں انٹرسٹ تو ہے چاہے وہ لیتھیم ہو کاپر ہو نکل ہو تو یو فائنڈ ان گرین لینڈ. تو یہ اب جو ہے ٹرمپ صاحب تو چونکہ بزنس مین ہے نا تو ان کو تو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن ان کا ایک اپنا سوچ کا انداز ہے کہ امریکہ فرسٹ والی بات ہے. تو وہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اگر وہ فورس کے ذریعے بھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں رول آؤٹ نہیں کرتا پہلے تو ہم نیگوشیٹ کریں گے. اچھا جس دن یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی دن ان کے بیٹے ٹرمپ جونیئر وہ گرین لینڈ پہنچے ہوئے تھے لوگ پہنچے ہوئے تھے تو ایک بڑا میسج بڑا کلیئر تھا. اچھا آپ دیکھیے بڑی پیراڈاکسیکل سی سچویشن. ڈنمارک بھی نیٹو کا ممبر ہے صحیح اور امریکہ بھی ہے. اب نیٹو کے اندر تو ایک کلاز ہے نا آرٹیکل 5 اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے کہ ایک ملک کے جو ساورنٹی کے خلاف اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو تمام نیٹو ممبرز اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. اب اگر نیٹو کے اندر ہی ایک دوسرے کے خلاف اگر آپ کوئی کارروائی کر لیں تو پھر کیا ہوگا. اس پہ نیٹو کا چارٹر کیا کہتا ہے؟ مطلب ڈنمارک بھی تو ہے نا اس میں چارٹر خاموش ہے. مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک نیٹو کنٹری دوسرے نیٹو کنٹری کے خلاف کوئی ملٹری ایگریشن کرے گا. سر ٹرمپ نے یہ تھریٹن بھی کیا ہے نا اباؤٹ ویری ہائی ٹیرفز آن ڈنمارک. ہاں وہ کیا ہے لیکن دیکھیں اچھا اس کا بھی کہانی الگ ہے. پہلے میں صرف نیٹو کی بات کر لوں اس کا بھی تعلق EU سے ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا اب نیٹو کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آبویسلی آپ ایک اپنے ہی نیٹو ممبر کنٹری جس کی آپ سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہیں سوورینٹی کی اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی اس کی ضمانت دے رہے ہیں اور اسی پہ آپ حملہ کر رہے ہیں تو یہ تو نیٹو کے اپنے چارٹر کے خلاف ہے واشنگٹن ٹریٹی جسے کہتے ہیں. بٹ امریکہ کو کیا پرواہ. ٹرمپ کو کیا فرق پڑتا ہے. امریکہ کو شاید فرق پڑتا ہو ٹرمپ صاحب کو ٹرمپ از ابو دی وہ ایکسپینشنسٹ ہو گئے نا. دیکھیے پچھلے کئی سالوں سے ہم کولڈ وار کے زمانے میں ہی سنتے رہے نا کہ سوویٹ بڑی ایکسپینشنسٹ پاور ہے حالانکہ چائنا نہیں ہے لیکن ویسٹرن پروپیگنڈا چائنا ایکسپینشنسٹ پاور ہے. اب رشیا کا جو US کا جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے وہ یہ کھلے عام یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر ضرورت پڑی تو ہم طاقت کے ذریعے بھی گرین لینڈ کو لے لیں کیونکہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں ہے یہ. اگر یہ واقعی ایسا ہو جاتا ہے پھر تو ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا ڈس آرڈر اس دنیا میں ہونے والا ہے نارکی پھیلنے والی ہے. دیکھیے یہ گریٹر اسرائیل کا راگ الاپتے تھے اب گریٹر امریکہ فردر گریٹر امریکہ سو یہ ساری ٹیریٹوریل کی ایک تو پہلے تو ساؤتھ میں مینرو ڈاکٹرن تھا نا اب یہ نارتھ کی طرف بھی جا رہا ہے ایک لحاظ سے کہ جی جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں ہے وہ ہم لیں گے اگر ہمیں نیگوشیٹ نہ ہوا ڈنمارک نے ہماری بات نہ مانی تو ہم بائی فورس بھی لے لیں گے. تو پھر دیکھیے رشیا نے جو کیا یوکرین میں پھر وہ بھی جسٹیفائیڈ ہے. چین اگر کل تائیوان میں اپنا ہی اس کا حصہ ہے نا اور دنیا مانتی ہے کہ تائیوان جو ہے چین ون چائنا پالیسی دنیا زیادہ تر دنیا 5-6 ممالک کو نکال کر دنیا سب یہی تسلیم کرتی ہے کہ تائیوان جو ہے چین کا حصہ ہے. نیٹو اس صورتحال سے کیسے نہ نیٹو تو دیکھیے اب نیٹو کے بارے میں بھی انہوں نے ٹرمپ صاحب نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اگر نیٹو کنٹریز اپنے جو ممبر کنٹریز ہیں اپنے بجٹ کا
5% نہیں دیتے تو پھر ہم بھی کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے. پہلے تو 2% تک بات تھی نا, جو چارٹر میں لکھا ہوا ہے نیٹو کے واشنگٹن ٹریٹی میں, کہ جو اس کے رولز آف بزنس ہیں, یہ رولز آف پروسیجر ہیں, ان کے تحت ہر ملک 2% اپنا جی ڈی پی کا وہ دے گا نیٹو میں, کنٹریبیوٹ کرے گا. اب انہوں نے یونیلیٹرلی کہہ دیا ہے کہ 2 نہیں 5% ہمیں چاہیے. تو میرا تو اب خیال ہے کہ نیٹو بھی شاید خطرے میں ہی ہے, ختم ہو جائے گی, ہو جائے شاید, اور یہ ختم ہونا چاہیے میرے خیال میں, کیونکہ کولڈ وار کی لیگسی ہے نا. تو وارسا پیکٹ ختم ہو گیا, اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے. جسٹیفائی کرتے ہیں اس کی کنٹینیویشن کو. میرے اپنے خیال میں اگر یہ ختم ہو جائے گی تو دنیا میں شاید بہت اچھی بھلائی پیدا ہو جائے, کیونکہ جو ملٹری الائنسز ہیں نا, یہ ایک لحاظ سے پرابلمز ہی کریٹ کرتے ہیں. اور چونکہ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنایا گیا تھا اور وارسا پیکٹ سے پہلے بنا تھا, تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے ہمارے لیے. تو ختم ہو جائے تو اچھا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا تھا نا, ڈینمارک یورپین یونین کا ہے. اب اگر ٹیرفز لگاتے ہیں, جو ہے لگاتے ہیں ٹیرفز, تو پھر آبویسلی ڈینمارک ای یو کا ممبر بھی ہے, تو وہ پھر اگر اس پہ ٹیرفز لگتے ہیں تو پورے ای یو 27 ممالک جو ہیں ان پہ ٹیرف سمجھا جائے گا, کیونکہ پورا جو ٹریڈ کا پیٹرن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے نا یورپین یونین کے اندر. تو ایک بہت بڑی خطرناک گیم یہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنا حساب سے اپنی گیم تو ٹھیک کھیل رہے ہیں, لیکن معاملہ کچھ یہی ہے کہ اگر ڈینمارک, کیونکہ جب 2009 مجھے یاد آ گیا جب یہ اس کو اٹانومی دی تھی گرین لینڈ کو, تو اس میں ایک یہ بھی رکھا تھا کہ ریفرینڈم کے ذریعے اگر گرین لینڈ چاہتے ہیں ریفرینڈم کروا لیں اور آزادی اپنی لے لیں, اپنے آپ کو الگ ملک بنا لیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں طاقت کا استعمال کی بجائے لوگوں کو, جو گرین لینڈرز ہیں, ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. 56,000 لوگ ہی ہیں نا جی, تو کہیں گے آپ ہمارے ساتھ آ جائیے, آپ ایک سپر پاور کا حصہ ہو جائیں گے. ڈینمارک کو کیا کرنا ہے, 5-6 ملین کی آبادی ہے, تو کیا اس کے ساتھ آپ نے مل کے کرنا ہے, تو آپ ہمارا حصہ ہی بن جائیے. تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ زیادہ زور پکڑے کہ ہم ریفرینڈم کرواتے ہیں, کیونکہ ڈینمارک کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کا گرین لینڈ کا ذکر ہے. تو پھر جب یہ ریفرینڈم ہو جائے گا اور اگر گرین لینڈرز انتخاب کر لیتے ہیں کہ میں آزادی چاہیے اور پھر امریکہ کے ساتھ ہم جوائن کر لیں گے, تو پھر ڈینمارک بھی اپنے آئین میں تبدیلیاں کر لے گا. یہ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے, بہت زیادہ ہلچل ہے جو مچی ہوئی ہے. تو یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ بھارت اور افغانستان کی بڑھتی قربتوں کی. اسٹے ود اس.